جفاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ بھی عرض و معروض کرنے سے قبل عاشقان رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ مل کر کے اپنے خلوص و محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ مبارک اور سعید محفل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی نیت سے اور حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ذکر جمیل کر کے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تمام سامعین کو اللہ رب العزت اولیاء اکرام کے صدقے سے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنائے، اور حضرت تاج الشریعہ ہمارے پیر و مرشد علیہ الرحمہ کے صدقے سے ہم تمام کے دلوں میں عشق رسول سے ایک روشنی منور فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ سننے والے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تقریباً بہت کم لوگ سن پا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ جتنے شامل ہیں ان سب کو اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے چند ضروری باتیں عرض کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو عرس منائے جاتے ہیں اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کے نیک مقرب بندے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتے ہیں اور سوالوں کے جواب صحیح طور پر دے دیتے ہیں تو فرشتہ ان سے کہتا ہے نم کنومت العروس، تو سو جا جیسا کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ چونکہ پوری زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے اسی سوچ اور فکر کے تحت کہ کب میرا نکاح ہو اور میں معاشرے کا حصہ بنوں اور مجھے وہ خوشیاں حاصل ہوں جو دنیا کو حاصل ہوتی ہیں، تو اس شب میں اسے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو بڑی وہ شاداں اور فرحہ ہوتی ہے۔ تو جیسی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو جب وہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے تو ایسے سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عروس یہ پہلی رات کی دلہن سے استعارہ لیا گیا۔ تو ایسے ہی جب اللہ کے نیک بندے قبر میں جاتے ہیں اور وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں، ان سے کہا جاتا تو اسی مناسبت سے، چونکہ غم اور پریشانیاں اور عذاب تو گناہ گاروں پہ ہوتا ہے، نیکوکاروں پہ تو نہیں ہوتا نا، تو انہیں تو آشائش ہے، تو
تو ایسے ہی جب جس تاریخ میں انہیں قبر میں دفن کیا ہوتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، جب وہی تاریخ گھوم کر آتی ہے اگلے سال، تو پھر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مقرب بندے کو قبر میں جا کر کے بھی فرشتے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، تو اسی مبارکبادی کے تحت ان کی سالانہ فاتحہ کو عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ عام لوگوں کی جب برسی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن مقرب بندوں کی جب برسی ہوتی ہے تو اسے عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر کچھ رشد و ہدایت والی باتیں، کچھ قرآنی آیات سے نصیحت، کچھ احادیث پڑھ کر کے سامعین پر نصیحت بیان کی جاتی ہے تاکہ اولیاء اکرام کی زندگی سے وابستہ ہوں اور ان کی زندگی کو سن کر جانیں کہ آخر عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ عرس کا مطلب ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اس وجہ سے اولیاء اکرام کی برسی کو عرس کہا جاتا ہے۔ عام لوگوں کی برسی پر یہ محافل منعقد نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی اتنی کثرت کے ساتھ اجازت ہے۔ ہاں، اولیاء اکرام کی ایصال ثواب کی غرض سے سالانہ جو محفل منعقد ہوتی ہے اس کو عرس، اور اس میں ان کی زندگی کے کچھ خاص پہلو جس سے ان کے معتقدین سنیں اور خود بھی علم حاصل کرنے کا ذوق اپنے دلوں میں پیدا کریں، تاکہ ان کے عرس میں لوگ آئے ہوئے یہ جانیں کہ نماز کیا ہے اور ہم پر کیوں فرض کی گئی، روزہ کیا ہے، اس کا چھوڑنے کا گناہ کیا ہے۔ تو یہ تمام پند و نصائح اس موقع پر ان کے معتقدین و متوسلین و مریدین کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی کو جانیں تاکہ ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے، چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج لوگ اپنے صافوں میں شملہ نکالتے ہیں اوپر کو، پوچھو کیوں؟ تو کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا صافہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ چپل کالا نہیں پہنتے ہیں، نیلا، لال یا سفید پہنتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو جواب تھا کہ ہمارے پیر و مرشد کالے چپل نہیں پہنتے تھے، بلکہ وہ نیلے، سفید یا لال رنگ کے چپل ہی استعمال فرمایا کرتے تھے، اور حضرت کے عموماً جو چپل ہوا کرتے تھے وہ سادہ ہوا کرتے تھے، جس میں انگوٹھا وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ خیر، تو یہ پیر سے محبت، یعنی ان کی جب ایسی اداؤں کو انسان اپناتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیر کی اور باتیں جب جانے گا تو پھر کتنی عقیدت اور محبت سے عمل کرے گا۔ تو پیر کی عرس میں جو پند و نصائح بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ حاضر ہوتے ہیں عرس میں، تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہمارے پیر و مرشد اتنے بڑے درجے پر فائز کیسے ہو اور اتنے مقرب بندے اللہ کے کیسے بنے۔ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ حضرت جب آپ کے آخری ایام تھے زندگی کے تو آپ خود سے چل بھی نہیں پاتے تھے، کوئی سہارا دیتا تو چل پاتے تھے، لیکن قریب ہی رضا مسجد ہے، ہم نے خود دیکھا ہے حضرت کو پکڑ کر کے لاتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو پھر کسی کی مدد نہ لیتے، ساری نماز مکمل مسنون طریقے پر ادا فرماتے تھے۔ بلکہ آپ کی گھڑی تھی، اس میں آپ بٹن دباتے تو گھڑی آٹومیٹیکلی ٹائم بتاتی تھی، آپ سنتے، اور جیسے ہی لگتا کہ اب نماز کا وقت قریب ہے تو آپ بار بار اس گھڑی کو چیک کرتے اور ٹائم چیک کرتے، بار بار۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نماز پڑھنے کا کتنا شوق تھا حضرت کو، گھڑی کو بار بار۔ یہ میں اپنے مشاہدے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، حضرت کی بارگاہ میں تقریباً 7 سال گزارے ہیں۔ تو حضرت گھڑی بار بار چیک کرتے ٹائم ہونے سے پہلے ہی کہ ٹائم کب ہو رہا ہے، ٹائم کب ہو رہا ہے، اور جیسے ہی ٹائم ہوتا فوراً نماز ادا فرما لیا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا بھی حضرت اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ تو اول تو یہ کہ شدت اشتیاق کے سبب آپ بار بار اپنی گھڑی میں چیک کرتے تھے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں، یعنی نماز سے کتنی محبت ہے حضرت۔ اول وقت میں کیوں ادا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالانکہ انسان کی جب موت طاری ہو تو جس وقت میں اس پر موت طاری ہوئی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھی تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وقت ابھی باقی ہے،
آخری وقت میں بھی نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا تو پھر مواخذہ ہوگا۔ تو حضرت اس بات پر بھی اس بات کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ آپ کا تقوی اور آپ کا احتیاط یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اول وقت میں نماز نہ پڑھ پاؤں اور آخری وقت میں میرا انتقال ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ سوچ ہے، اور نماز کی کتنی سختی کے ساتھ آپ مداومت برت رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ ان کے مرید ہو کر کے اتنی ہی سختی کے ساتھ احکام شرع پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ اذان میں ابھی کتنا وقت ہے، مؤذن صاحب کتنی دیر میں اذان دیں گے اور ہم مسجد کی طرف جائیں؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ شوق ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو سوتے رہتے ہیں، غفلت کی پٹی آنکھوں سے باندھی اور یوں سوئے کہ پتہ ہی نہیں فجر کا وقت کب ہوا، سورج کی جب تپش جسم پر پڑی تو ہم بیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، اور پھر ہم بڑے بڑے کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کے مطابق ان کی سیرت پر ہم نہیں چل پا رہے ہیں تو ان سے مرید ہونے کا دعویٰ ہم معنی دارا کیسے کر لیتے ہیں؟ معزز سامعین، میں چند ضروری باتیں حضرت کی زندگی کے پہلو سے تعلق جو رکھتی ہیں وہ عرض کروں۔ محترم، آپ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، جانشین حضور مفتی اعظم ہند بھی کہا جاتا ہے، قاضی القضات بھی کہا جاتا ہے، تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی ولادت باسعادت 24 ذی القعدہ، اور بعض میں 16 بھی ہے 14 بھی ہے، بہرحال ذی القعد کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ہجری 1362 بتائی جاتی ہے، جبکہ بعضوں نے 1361 کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، تو اس سے متعلق معزز سامعین امید ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ اب چونکہ یہ آن لائن سیشن ہے تو اس میں وہ لطف اندوزی تو نہیں ہو پاتی جو سامنے بیٹھ کر کے ہوتی ہے، اور نہ ہی اتنی سمجھ بھی پاتے ہیں، چونکہ آن لائن سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے یوں جا ملتا ہے: محمد اختر رضا بن محمد ابراہیم رضا بن محمد حامد رضا بن امام احمد رضا علیہم الرحمہ۔ اور آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے بیان یہ کیا جاتا ہے، جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر اعظم ہند حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان علیہ الرحمہ نے بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے بسم اللہ ادا کروائی۔ آپ نے ناظرہ قرآن پاک اپنی والدہ ماجدہ شہزادی مفتی اعظم ہند سے گھر پر ہی ختم کیا۔ والد ماجد سے اردو کی ابتدائی کتب پڑھی، اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام ہمارا مادر علمی الحمدللہ بریلی شریف سے درس نظامی مکمل کیا، اور 1963 عیسوی میں جامعۃ الازہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے، جہاں مسلسل 3 سال فن تفسیر و حدیث کے ماہر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ 1966 میں جامعۃ الازہر سے فارغ ہوئے اور اول پوزیشن حاصل کرنے پر جامعہ ازہر ایوارڈ سے نوازے گئے الحمدللہ۔ تو یہ ایک فخر ازہر اور اول پوزیشن پورے مصر میں حاصل کرنے کے سبب آپ کو یہ تمغہ دیا گیا، اور ساری دنیا آپ کے اس تمغے کو یاد کرتی ہے۔ درس و تدریس، فتویٰ نویسی، امامت وغیرہ ذالک، یہ تمام شعبے جات میں آپ نے کام کیا۔ تقریباً 51 برس آپ نے
فتویٰ نویسی کے اہم کام کو انجام دیا ہے۔ بیعت و خلافت آپ کو بچپن ہی میں حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے عطا فرما دی تھی۔ 19 سال کی عمر میں تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے نوازا، جبکہ تلمیذ و خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق جبل پوری، سید العلماء حضرت سید شاہ آل مصطفیٰ برکاتی مارہ روی، احسن العلماء حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی اور والد ماجد حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کی تصانیف کے تعلق سے بھی آپ کو معلوم ہے، بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں، جس میں اردو، عربی، انگلش وغیرہ ذالک، اور بہت سی بڑی بڑی کتابوں کے اردو تراجم بھی آپ نے اس امت کی خدمت میں پیش فرمائے۔ تو آپ کے بے شمار احسانات اس قوم پر ہیں اور بے شمار خدمت آپ نے اس قوم کی اور بے شمار تحفوں اور تمغوں سے اس قوم کو آپ نے سرفراز کیا۔ چونکہ اس دور میں بے شمار فتنے رونما ہوئے، خصوصیت کے ساتھ صلح کلیت، سیکولرزم بہت پنپی، اس کا آپ نے سختی کے ساتھ رد فرمایا۔ یوں تو آپ نے بدعات کا بھی رد فرمایا ہے، منکرات کا بھی رد فرمایا ہے، اور باطل فرقوں کے بھی آپ نے رد فرمائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صلح کلیت کا آپ نے سختی کے ساتھ رد فرمایا، اور صلح کلیت کی آپ نے سرکوبی کی ہے جو دنیا جانتی ہے۔ اور آپ نے کبھی بھی حق بات کہنے میں دریغ نہ کیا اور نہ ہی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف کیا۔ جو بات حق ہوتی آپ ڈنکی کی چوٹ پر علل اعلان اس کو بیان فرماتے تھے، اور یہی ایک اللہ کے ولی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حق بات بیان کرنے میں کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور کسی بات کا خوف نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی ہوتے ہی وہ ہیں جب راہ خدا میں چل پڑے، تو اب ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کیا ڈر کہ کوئی کیا کہے گا، یہ ڈر اللہ کے ولی کو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ولی بے ڈر بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور فرمایا ولا يخافون لومۃ لائم، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو جو حق بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو بات پسند ہوتی ہے وہ کہہ کر رہتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے اور یہ ان کی شان ہے۔ یہ تمام صفات حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی حق بات بیان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور بلکہ ہمیشہ آپ نے احتیاط پر عمل فرمایا۔ ایک دفعہ مسجد رضا جو درگاہ اعلیٰ حضرت سے قریب ہے، اس میں انگلش کی تعلیم دی جاتی تھی، اور پیسے لے کر کے پڑھانے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد میں انگلش کی تعلیم تو نہیں دی جا سکتی، اور پوچھا گیا کہ اچھا پیسے لے کر مسجد میں پڑھانا کیسا؟ فرمایا دور موجود میں ہمارے بعد کے فقہا نے بلکہ الاستیجار علی تعلیم القرآن، یعنی دینی تعلیم پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اجرت تو لے سکتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر پڑھائے تو پھر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ مساجد میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں عین مسجد میں اور اس کے عوض پیسہ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا تو کیا آپ نے دریغ فرمایا؟ نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو علل اعلان بیان فرمایا۔ تو آپ نے کبھی بھی حق بات کو بیان کرنے سے ذرہ برابر بھی ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا۔
اور یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ بے خوف اور نڈر ہو کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن محترم، آپ نے بے شمار خدمت انجام دی اور اس اسلامی درخت کو تناور کرنے میں آپ نے آبیاری کی اور بے شمار اپنا خون چھڑکا۔ آخرکار یہ روشن و تابناک آفتاب 6 ذوالقعدہ 1439 ہجری کے مطابق 20 جولائی 2018 عیسوی کو بروز جمعۃ المبارک مغرب کے وقت غروب ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کے صدقے سے ہماری زندگی کو بھی روشن فرمائے اور ہم تمام کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، وہ یہ کہ آخرکار دنیا میں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن انتقال کر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں چند لوگ ہی رہ پاتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ تو ہم نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی تھی، وہ یہ کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، رہے وہ جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں تو وہ زمین میں ٹھہر جاتے ہیں، وَأَمَّا الزَّوَابُ فَيَذْهَبُ جُفَافًا، رہے وہ جو نکمے اور ناکارہ ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں فرمایا کہ وہ جھاگ کے مانند ہوتے ہیں، پھونک مارو تو اڑ جاتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت ایک پڑے ہوئے کنکر کسی بھی نہیں ہوتی کہ جہاں ڈالو وہاں پڑھا تو رہے کم سے کم، بلکہ جھاگ کی سی حیثیت ہوتی ہے، خود بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر تھوڑی پہلے پھونک مار دو تو اڑ بھی جائیں گے ہوا، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی قرآن نے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو لوگوں کے دلوں میں زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے، ظاہری حیات سے تو رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک نئی حیات جاودانی عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ تو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا یہ بڑی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔